ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، تشریف رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں. جس طرح کلاس روم میں مختلف سبجیکٹس پر پڑھائی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں. تو تیار ہیں سب پروگرام کے لیے؟ جی. تیار ہو جائیں بہت ساری نالج کے لیے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نالج حاصل ہوگی. پھر اسے یاد بھی رکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. جی، تو اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. جی، تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ خواہش ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. تو ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں. علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ درود پاک جو کوئی روزانہ پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے. تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ گریجولی، جیسے آج ایک مہینہ ہم نے 313 مرتبہ پڑھا، 2 مہینے پڑھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، 500 مرتبہ پڑھیں. اور یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، یہ تو درود پاک کا مہینہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس مہینے کو کہ یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں آیت درود نازل ہوئی. پھر اس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی ہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. جی، تو پیارے بچوں، یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے کلاس روم میں موجود ہیں. جی، آپ کا نام؟ حسین رضا. حسین رضا بھی ہمارے ساتھ کلاس روم میں موجود ہیں. جی، آپ کا نام؟ سید عمار طاہر حسین. سید عمار طاہر الحسین. ماشاءاللہ، سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، آپ کا نام؟ محمد احمد رضا. احمد رضا. ماشاءاللہ، احمد رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، آپ کا نام؟ طلحہ احمد. طلحہ احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہیں، ان سے ہی معلوم کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے. جی، آپ کا نام؟ غلام طہ. غلام طہ بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے اور جھوم جھوم کر سنیں گے، اور ان کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے. چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی، تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نعت پڑھیں. دیکھتے ہیں غلام طہ بھائی ہمیں آج کون سی نعت سنا رہے ہیں. جی غلام طہ بھائی، کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ماشاء اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. انشاءاللہ جھوم جھوم کے سنیں گے، سمجھ کر سننے کی کوشش کریں گے. اللہ نے چاہا تو سمجھ کر سننے سے ہمارے عشق رسول میں، محبت رسول میں اضافہ ہوگا. اگر آپ کو کچھ مشکل ورڈز لگتے ہیں تو آپ اس کو کلام کے آخر میں، کلام کے بعد ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میرے علم میں ہوا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی، تو تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ جی غلام طہ بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول
वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर, हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। चैनगी आए न मुझको याद तैबा के बगैर, चैनगी आए न मुझको याद तैबा के बगैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर गालत अतार रो रो के गए, नात सुन के गालत अतार रो रो के गए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम अमीर अहले सुन्नत का हमने सुना भी, पढ़ा भी। अब इसके अगर कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं तो उसकी मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बता सकता है। जी, तो इस कलाम में जिक्र हुआ तैबा का। तैबा से क्या मुराद है? कौन बताएगा? तैबा से मुराद नहीं बता? मदीना। हाँ, तैबा से मुराद क्या है? मदीना। मदीना मुराद है। इल्म में मेरे को लगता है था, मगर थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। मुयस्सर, ओ मुयस्सर बा अदब, मुयस्सर की मीनिंग क्या है? मुयस्सर मतलब है यानी आसान हो जाए, आसान हो जाए, आसान हो जाए। अब एक हुआ काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। हिजरे मदीना, हिजरे मदीना से क्या मुराद है?
ہجر مدینہ سے مراد مدینہ پاک سے دور رہنا، مدینہ پاک سے دور رہنا۔ یہ امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے دور رہنا مجھے ہمیشہ بے قرار رکھے، مطلب میں ہمیشہ اس تمنا میں رہوں کہ جلد از جلد مدینہ پاک پہنچ جاؤں۔ میں مدینہ سے دور ہوں تو مدینہ سے دور رہنا یہ ہمیشہ بے قرار رکھے۔ یاد طیبہ یعنی کس کی یاد؟ مدینے کی یاد۔ اب چین سے کیا مراد ہے؟ سکون۔ الفت سے کیا مراد ہے؟ ہاں مدینہ نہیں، الفت سے، طیبہ سے مراد مدینہ ہے، الفت سے کیا مراد؟ الفت سے مراد محبت ہے۔ حالت انگلش میں کہتے ہیں نا حالت، کنڈیشن، حالت عطار ہو رو رو کے غیر، مطلب کنڈیشن بدل جائے، غیر یعنی بدل جائے، حالت عطار ہو رو رو کے غیر۔ تو یہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ طیبہ کی سیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یہ، اور امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر۔ ہو میسر کی میننگ کیا ہے؟ آسان ہو جانا، آسان۔ ہاں، تو ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، مطلب با ادب طریقے سے آسانی کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری مل جائے۔ تو یہ کلام امیر اہل سنت کا کلام، بہت ہی پیارا کلام، ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اور اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ ہمارا آئیں نعت پڑھیں۔ آئیں نعت پڑھیں میں ہم نے نعت بھی پڑھی اور مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے پیج نمبر 66 نکال لیجئے، پیج نمبر 66 نکال لیجئے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 66 کہ ہم نے 4 پوائنٹ پڑھ لیے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم 4 پوائنٹ کے بعد 5واں پوائنٹ سے پڑھیں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے مسجد کے آداب۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ مسجد کے آداب۔ جی ریڈ کریں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ جی، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ پیارے بچوں، مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ مسجد میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہنسنا نہیں چاہیے۔ مسجد میں اگر ضرورتاً مسکرانا آ گیا تو مسکرا سکتے ہیں، مگر ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں کیا کرتا ہے؟ اندھیرا لاتا ہے۔ جی نیکسٹ آپ ریڈ کریں۔ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، مسجد میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مباح باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے مسجد میں جاتا ہے بندہ عبادت کرنے کے لیے۔ مباح کہتے ہیں نہ جس بات کو کرنا ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ایک وہ بات ہے جو کرنا گناہ ہے، وہ تو مسجد میں کر ہی نہیں سکتے، مگر مسجد میں وہ بات جس کو کرنا ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، وہ کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو ہمیں مسجد میں جا کر صرف عبادت کرنی چاہیے۔ مسجد میں جا کر قرآن پاک پڑھیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور پھر مسجد سے باہر آ جائیں۔ مسجد میں نہ ہمیں ہنسنا چاہیے، نہ زیادہ باتیں کرنی چاہیے، نہ فضول گوئی کرنی چاہیے۔ ہاں، مسجد میں اگر بیان ہو رہا ہے وہ سننا چاہیے، کیونکہ وہ بیان کرنا نیکی کی دعوت ہے، وہ ثواب کا کام ہے، ثواب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گناہ کی باتیں اور مباح بات مسجد میں نہیں کر سکتے، اور گناہ کی باتیں تو مسجد سے باہر بھی نہیں کر سکتے، وہ تو گناہ ہے۔ تو مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ بھی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیں، جب بھی مسجد میں جائیں ہمیں ہنسنا بھی نہیں ہے، مسجد میں جا کے ضرورتاً مسکرا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو ضرورتاً کوئی ضروری بات ہے وہ کریں، کام سے کام رکھیں، اپنی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، بیان سنیں اور پھر واپسی آ جائیں باہر۔ اگر مباح بات کرنی ہے تو مسجد سے باہر آ کے کریں، مسجد میں مباح بات سے پرہیز کریں یعنی نہ کریں۔ جی نیکسٹ
مسجد میں کوڑا وغیرہ ہرگز نہ پھینکیں۔ مسجد میں اگر معمولی تنکا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو آنکھ میں معمولی ذرہ پڑنے سے ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، مسجد میں کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں۔ مسجد میں اگر معمولی سی تنکا یا ذرہ گر جائے تو آپ کو بتائیں مسجد کو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے آنکھ میں کوئی ذرہ چلے جاتا ہے کیسی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہوتا ہے جلدی جلدی باہر نکل جائے، ہم پانی ڈالتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کوئی کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ آنکھ سے کچرا نکل جائے۔ تو اسی طرح مسجد میں جب کوڑا کرکٹ یا کوئی ذرہ بھی ہوتا ہے تو مسجد کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہمیں آنکھ میں ذرہ جانے سے ہوتی ہے۔ تو ہم اگر مسجد میں پھینکنا تو دور کی بات، ہمیں مسجد میں کوئی چیز نہیں پھینکنی۔ اگر کوئی چیز مسجد میں گری پڑی نظر آئے نا، کہ جیسے کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، کوئی بال نظر آ جائے تو اسے بھی اٹھا کے جیب میں رکھ لینا چاہیے اور باہر جا کے اس کو پھینک دینا چاہیے۔ مسجد سے یہ چیزیں مسجد میں پھینکنی بھی نہیں چاہیے، اور اگر نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جیب میں ڈالنی چاہیے۔ جیب میں ڈال کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ بچوں کو اکثر والدین مسجد میں لے کے جاتے ہیں نمازوں کے لیے، جیسے جمعے کی نماز میں لے کے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا بچوں کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کوئی بڑا اس چیز کو کر رہا ہے، جیسے مسجد میں آپ دیکھیں کوئی کسی بڑے نے کچرا پھینک دیا یا کوئی چیز پھینک دی، تو آپ اس کو بتائیں کہ مسجد میں کوئی کچرا یا کوڑا کرکٹ یا کوئی ذرہ بھی ہوتا ہے تو مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے ہماری آنکھ میں کوئی ذرہ چلے جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مگر کیا کرنا ہے؟ پیار محبت سے اس کو سمجھانا ہے، انشاءاللہ آپ کے سمجھانے سے اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ اچھی طرح جھاڑ لیں۔ اسی طرح پاؤں میں مٹی لگی ہو تو رومال سے صاف کر لیجئے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ مسجد کو ایک ذرے سے بھی کس قدر تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے اگر آپ اپنے جوتے مسجد کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں تو مسجد کے باہر سے اس کو جھاڑ لیجئے، اس کے گرد غبار کو جھاڑ لیں، پھر اس کو سمیٹ کر اس کو اس طرح سے رکھ کر پھر مسجد میں لے کر جائیں۔ اگر آپ کے پاؤں میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس رومال وغیرہ ہو یا اس طرح کا کوئی پائیدان رکھا ہو تو اپنے پاؤں کو بھی صاف کر کے مسجد میں داخل ہو۔ مسجد ایک یہ ہے اللہ کا گھر۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کے طور طریقہ کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی مٹی نہیں جانی چاہیے، کوئی کچرا مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں بلکہ اگر پہلے سے کچھ ہے تو وہ ہماری وجہ سے اس کو ہم باہر نکالیں تاکہ ہم اللہ کے گھر کو صاف کرنے والوں میں ہوں، اللہ کے گھر میں کچرا کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اگر آپ اپنے چپل وغیرہ اندر لے کر جانا چاہتے ہیں تو چپل کو جھاڑ لیں، چپل کو صاف کر لیں، پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی کو بھی صاف کر لیں اور پھر داخل ہوں مسجد میں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے مسجد میں دوڑنا یا اتنے زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ یہ تو خاص طور پر ایک کہہ لیں کہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یہ مدنی پھول ہے۔ بچے تو اکثر دوڑ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو آپ کو اگر ایسا لگ بھی رہا ہے، اگر بڑے دوڑتے جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی رکعت نکل رہی ہے، مگر اس وقت بھی نہیں دوڑنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں دوڑنا یا اتنے زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو یہ منع ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ اتنی زور سے چل رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں کہ مسجد میں اتنی زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو۔ دھمک مطلب آواز پیدا ہو، دم 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 کر کے بھاگ رہے ہوتے نا، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی بچوں، تو آج ہم نے مسجد کے آداب سیکھے، جس میں ہم نے سنا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں اگر کوئی کچرا یا ذرہ گرتا ہے تو مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہمارے آنکھوں میں کوئی ذرہ چلے جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آج کا سبق، جس میں ہم نے مسجد کے آداب پڑھے، ریڈ بھی کرے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسے یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔
جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ہماری سیدھی طرف جو ٹیم ہے ہم اس کو ٹیم اے کہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اس کو ٹیم بی بنا لیتے ہیں. آپ کے پاس آپ بھی اگر کرس مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو دو ٹیمیں بنا لیں, ایک سیدھی طرف ہو جائیں ایک اس کی برعکس ہو جائیں, اس کے سامنے ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کون زیادہ جوابات دیتا ہے اور کس کی ہے کتنی تیاری. آپ بھی دیکھیں جب میں ٹیم اے سے سوال کروں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پر جو سیدھی طرف بیٹھے ہوئے وہ جواب دیں, جب میں ٹیم بی سے سوال کروں تو آپ کے جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ جواب دیں. جی تو تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی پہلا سوال, اسد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اسد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, بہادر یا اللہ کا شیر؟ اللہ کا شیر. اللہ کا شیر جواب دیا, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ٹیم اے نے ایک جواب درست دے دیا ہے. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں یا پڑھنے کی سعادت تقریباً مل رہی ہوتی ہے. بتائیں یہ کلام کس نے لکھا ہے, یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت احمد خان. جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی تیسرا سوال, بغداد شریف میں کس بزرگ کا مزار ہے؟ سوچیں, قادری کہتے ہیں ان کے مریدین کو, ان کے ہم سب مرید ہیں. پیروں کے پیر, پیروں کے پیر روشن ضمیر, پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر کا مزار بغداد شریف میں ہے. جی چوتھا سوال, نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد کہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کان تک. کان. جی کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی تو پیارے بچوں یہ تھے بچوں کے سوالات. اس یونٹ میں ہم نے بچوں سے سوالات کیے اور بچوں نے جواب دینے کی کوشش کی, کچھ کامیاب ہوئے اور کچھ کامیابی کی طرف آگے بڑھے. جی تو پیارے بچوں یہ تھے سوالات. یہ سوالات ہمارا اصل مقصد بچوں کو کمپٹیشن کرانا نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے. ان سوالات کے ذریعے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے. یہ سوالات آپ یاد بھی رکھیں اور آپ بھی دوسروں سے کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو نہیں آئے تو آپ جواب دیں. انشاءاللہ یہ نالج آپ کو آگے پہنچانے کا ثواب ملے گا. جی تو پیارے بچوں اگر آپ سے ہمارا پروگرام مس ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پہ کرس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے, وہاں جا کر کلاس روم سرچ کریں, وہاں پہ آپ کو ہمارے سارے ایپیسوڈز مل جائیں گے. وہاں جا کے ایپیسوڈز دیکھیں بھی, لائک بھی کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ اس کو شیئر کرنے کا آپ کو اجر بھی ملے گا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کرس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.